لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هو اقرب الینا من حبل الورید ذو العرش المجید، فعال لما يريد المبدع والمعيد، وعلى كل شيء شهيد، وحفظنا من شر كل قريب وبعيد وغائب وعتيد، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أفضل البريد النبي المسدد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد، وآله ذوي المجد الحميد، لا سيما على بقية الله المنتظر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، ولا جعلہ اللہ آخر العہد من زیارتنا، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چہاردہ معصومین شہدائے کربلا علیہ السلام کے واسطے سے دعا گو ہوں کہ آپ حضرات کی مجالس کو مجالس میں آنا اور دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداری خلوص کے ساتھ ہو رہی ہے، پروردگار عالم اس کو قبول فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ شہدائے کربلا کے واسطے سے کرونا وائرس سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما۔ بحق محمد وآل محمد ہماری مجلسوں میں اور ہماری عزاداری میں امام زمان کی دعائیں شامل حال رہیں۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان مجالس اور تمام مجالس عزاداری کو قبول فرمائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جیسا کہ مومنین و مومنات اور مسجد کے علاوہ دوسری جگہوں پر بیٹھے ہوئے مومنین و مومنات یوٹیوب کے ذریعے سے ان مجالس کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، سب سے پہلے ہم سب کی صحت و سلامتی اور خلوص کے ساتھ ان کے اس عمل کو قبول کرنے کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ اس آیے کریمہ پہ اور جو میرا موضوع ہے پیغمبران اولو العزم اور اہل بیت علیہم السلام، اس موضوع پر گفتگو اس لیے کر رہا تھا اور کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر صحت و سلامتی رہی تو چند دن بھی جاری رہے گا۔ اس کا صرف اور صرف مقصد مجلسوں میں ذکر کرتا رہا اور پھر بتاتا چلوں ان لوگوں کے لیے جو اس میں شریک نہیں ہوئے کہ قرآن نہ کسی قصے کی کتاب ہے، نہ کہانی کی کتاب ہے، نہ ہی کوئی افسانے کی تاریخ ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب صرف رشد و ہدایت کے لیے ہے اور ہماری سازندگی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں کو
اس میں بیان کیا ہے صرف اس وجہ سے تاکہ ہم اپنی تربیت کر سکیں اور ان کے قصوں کے ذریعے سے جو نصیحت مل سکتی ہے اس سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تربیتی ماحول میں انبیاء علیہم السلام نے جو اپنی قوم کی خدمت کی ہے اس سے بھی ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ حضرات متوجہ ہیں کہ ابتدا میں جناب نوح علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام کے ذکر کو 2 دن میں، اور جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے ذکر کو تقریباً 3 دن میں، اور پھر سلسلہ اب جناب موسیٰ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آپ حضرات کی خدمت میں، اور پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور انشاءاللہ ان کی زندگی سے، ان کے حالات سے ہم سب لوگ مل کر کے فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ جناب موسیٰ کی جو تاریخ ہے قرآن میں بہت زیادہ ان کا ذکر 30 سے زیادہ سوروں میں پایا جاتا ہے۔ کتنی بار ان کا نام آیا ہے اب اس کا شمار کرنا مشکل تھا میرے لیے، لیکن بہرحال کتابوں میں انشاءاللہ مل جائے گا تو 1-2 دن میں عرض کر دوں گا، لیکن بہرحال صرف اتنا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ 30 سے زیادہ سوروں میں ان کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اب آئیے ذرا جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو شروعات زندگی کے اعتبار سے قرآنی آیت میں ملتا ہے، کئی جگہوں پر حضرت ابراہیم کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں، لیکن سب سے پہلے میں سورہ مریم کی آیت سے ابتدا کرتا ہوں۔ ایک صلوات تو پڑھ دیجیے پہلے۔ زیادہ تر میں نے عرض کیا کہ 30 سے زیادہ سوروں میں، لیکن زیادہ تر سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ قصص، حتیٰ کہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، ان سوروں میں خاص طور سے جناب موسیٰ کا ذکر آیا ہے۔ اب یہ خطاب ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 51 میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اے میرے رسول، قرآن میں کچھ موسیٰ کا بھی ذکر کرو، ان کا تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ میرا بندہ اور بڑا ہی مخلص بندہ اور صاحب کتاب و شریعت نبی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی اور ہم نے انہیں راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے اپنے قریب بلایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ رَحْمَةً مِّن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا۔ آیت تفصیل کے ساتھ آگے چلتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، اور اس کے بعد سے جناب موسیٰ کی والدہ کو حکم ہوتا ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ سورہ قصص کی تقریباً کافی آیتیں ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اور انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے سب لوگ، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ سورہ قصص کی آیت شروع سے جو ہوتی ہے، طاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، اے رسول یہ واضح اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، اور ہم نے تمہارے سامنے موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو ایمانداروں کے نفع کے واسطے سے ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا۔ من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یوقنون۔ اب یہاں سے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، تو فرعون نے مصر کی سرزمین میں سر اٹھایا اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ میں بانٹ دیا، اور پھر یستضعف طائفة منہم، اور ان میں سے ایک گروہ جو بنی اسرائیل کا تھا ان کو عاجز کر رکھا تھا، پریشان کر رکھا تھا۔ یذبح ابناءہم، ان کی اولاد کو ذبح کرتا تھا۔
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو، بیٹیوں کو ذلیل کر کے زندہ چھوڑتا تھا. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور وہ مفسد لوگوں میں، فساد برپا کرنے والوں میں تھا. یعنی یہ تھا کہ اس نے کاہنوں نے سے سن رکھا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کو اور اس کی حکومت کو ختم کرے گا. یذبح ابناءہم، تو ان کی اولاد جو نرینہ ہوتی تھی، لڑکے جو ہوتے تھے ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اب اس کے بعد آیت آگے بڑھتی وَنُرِيدُ أَن نُمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اس میں ہے تو یہ آیت امام زمان کے بارے میں، لیکن کمزوروں پہ جو ظلم کیا گیا ہے اس کی طرف اشارہ بھی ہے. اور جو لوگ روئے زمین میں کمزور قرار دیے گئے ان پر احسان کریں گے اور انہی لوگوں کو پیشوا بنائیں گے اور انہی کو سرزمین کا مالک بنائیں گے. یہ ایک تفصیل آتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان دونوں کے لشکروں کو کمزوروں کے ہاتھ ہم دکھائیں گے. اب آئیے یہ جو میں نے آپ کی گزارش کی تھی، جو اصل مقصد ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی کہ ان کو دودھ پلائیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اور جب تم ڈرو اس سے تو صندوق میں ان کو ڈال دو. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور دیکھو خوف نہ کرو اور کوئی ڈر نہ کرو. إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم موسیٰ کو تمہاری طرف پلٹا دیں گے. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسول بنا کر کے واپس کریں گے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، اب دریا میں جب صندوق ڈال دیا گیا تو صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس آ لگا. اب یہ قرآن کی آیتوں سے ترجمہ کریں گے تو پھر ذرا تفصیل سے ہو جائے گی بات، لیکن میں آپ لوگوں کو جلدی سے سنا دوں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ فرعون کے زمانے میں یہ بالکل مشہور ہو گیا تھا کہ ایک ایسا انسان آئے گا جو ہماری حکومت کو ختم کر دے گا. چنانچہ اس نے کاہنوں کو لگا رکھا تھا، جاسوسوں کو لگا رکھا تھا، کہاں کہاں پہ بچے پیدا ہوں گے، دایا لگا رکھے تھے. ہر عورت کے ساتھ ایک دایا تھی، اور کسی بھی طرح یہ پتہ چل جائے کہ حمل ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر زیادہ کنٹرول تھا. بچہ پیدا ہو، اگر لڑکا ہے تو اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا، لڑکی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک وقت آیا کہ جناب موسیٰ کی ماں کو حمل قرار پایا، اور ایسا حمل رہا کہ کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا. لیکن چونکہ یہ قابلہ ایک دایا ہر عورت کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تو ہر روز وہ آیا کرتی تھی ان کے پاس. ایک دن دیکھا کہ ان کا بڑا چہرہ گویا پژمردہ ہے، اور جس طرح کے حالت حمل میں عورتوں کی کیفیت ہوتی، کمزوری اور پیلا پن دکھائی دینا. تو اس نے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا، کیا ہو گیا ہے؟ تو چونکہ موسیٰ کی ماں کبھی جھوٹ نہیں بولی تھی، یہ توجہ رکھیے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولی تھی، تو موسیٰ کی ماں نے کہہ دیا کہ ہمیں حمل ہے اور اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. تو دایا نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا، تو بہرحال ہم تو ہیں تمہارے ساتھ. اب اس کے دل میں یہ آیا کہ ہم جلادوں کو خبر دے دیں کہ یہ عورت جو ہے حاملہ ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جب لڑکا پیدا ہوگا تو ذبح کر دیا جائے گا، لڑکی ہوگی تو چھوڑ دیا جائے گا. دایا ساتھ ساتھ رہی یہاں تک کہ وقت آیا، اور اس کے بعد جناب موسیٰ کی ولادت ہو جاتی ہے. جناب موسیٰ کی جب ولادت ہوئی تو باہر جاسوس تو کھڑے تھے، ادھر دایا نے جو ہے مدد کی بچے کے پیدا ہونے میں. بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کے بعد کپڑے میں لپیٹ دیا گیا، اور لپیٹ کر کے دودھ انہوں نے پلا دیا. جب دایا گھر سے باہر نکلتی، اب یہاں سے توجہ فرمائیے، جو آج کا موضوع ہے بڑا اہم ہے جناب موسیٰ کی زندگی حالات کے لحاظ سے، کہ قدرت کاملہ خدا کو ہمیں دیکھنا ہے. یہ جو جملہ میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، تاکہ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کہ اللہ کی قدرت پر جس کو شک و شبہ ہے، اس موسیٰ کے واقعے کے بعد سے اس کے ایمان میں کمی نہیں آنا چاہیے، بلکہ اللہ کی قدرت پر اور اس کے قادر ہونے پر بہترین دلیل ہے جناب موسیٰ کی ولادت اور ان کی پرورش، کہ کس طرح اللہ قادر ہے اور کس طرح وہ ایک پلان بناتا ہے. لوگ سازش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پلان کو آپ دیکھیے، توجہ فرمائیے.
جیسے ہی ولادت ہوئی، دودھ پلایا، بچے کو کپڑے میں لپیٹ دیا، ادھر جاسوس باہر انتظار کر رہے تھے کہ دایا آئے گی، قابلہ آئے گی اور وہ بتائے گی کہ کون سا بچہ پیدا ہوا۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دایا کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ موسیٰ کے چہرے سے جو روشنی اور بجلی کی طرح چمک پائی جا رہی تھی، فوراً مادر موسیٰ سے کہا مجھے تو یہ عجیب سا لڑکا لگ رہا ہے، میرے دل میں اس کی کتنی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ باہر گئی تو اس نے بالکل جلادوں کو نہیں بتایا۔ ایک طرف یہ طے کر چکی تھی کہ ہم جلادوں کو بتائیں، اب یہ اللہ کا پلان دیکھیے، اس پر غور کیجئے گا، اللہ کا پلان دیکھیے، یہ کس نے اس عورت کے دایا یا قابلہ جو بھی آپ کہیں کہ اس کے دل میں محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابلہ کے دل میں محبت موسیٰ کی ڈال دی۔ باہر بڑی توجہ کیجئے، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے جو بہت توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، اور یقین کیجئے کہ ان مجلسوں سے، خاص طور سے انبیاء کے واقعے سے ہمیں بہت نصیحت ملے گی۔ قدرت کاملہ پروردگار کا دیکھیے کہ کیا منصوبہ اللہ نے موسیٰ کی ولادت کا اور ان کی پرورش کا انتظام کیا۔ توجہ فرمائیے گا، ادھر وہ قابلہ باہر گئی، جاسوسوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جا کے تم خود پوچھ لو۔ اس نے بالکل بتایا نہیں۔ جاسوس اندر آئے، مادر موسیٰ سے پوچھا کہ کیا ہوا، اور انہوں نے بچے کو اٹھا کر کے تندور کے اندر ڈال دیا۔ اس جاسوسوں کے آنے سے پہلے ہی تندور میں ڈال دیا۔ اتنا پریشان ہو گئے کہ ابھی جاسوس تو گھر کے اندر آئیں گے، فوراً جلتے ہوئے تندور کے اندر بیٹے کو ڈال دیا۔ آئے، سب نے چیک کیا، دیکھا گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، بچہ نہیں ہے۔ پھر دایا سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا میں ملنے گئی تھی، کوئی بات نہیں، ان کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ محبت دایا کے دل میں اللہ نے ڈالا۔ جاسوس یہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے بعد جناب موسیٰ کی ماں دودھ پلا رہی ہیں، اور دودھ پلا رہی ہیں، اب اس کے بعد پریشان حال ہیں، پریشان حال ہیں۔ اب یہ آیت جو کہہ رہی اِنَّا أَوْحَيْنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، موسیٰ، ہم موسیٰ کی ماں کے اوپر وحی نازل کر۔ لفظ وحی سے آپ گھبرائیے نہیں، ایک شہد کی مکھی کو بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی کی قسمیں، یہ سورہ نحل پورا اس میں موجود ہے قرآن میں، اور یہ واقعہ بھی ہے، آپ لوگ کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ وحی سے آپ لوگ پریشان نہ ہو کہ صرف نبی یا رسول پر ہوتا ہے۔ وحی ہوئی مادر موسیٰ پر، کیا ہوا؟ دودھ پلاؤ اور صندوق میں رکھو، صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دو۔ اب پلان اللہ کا دیکھیے جناب، مادر موسیٰ پریشان ہے، کیا کرے؟ اب صندوق کہاں سے لائیں؟ جلدی سے بڑھئی کو، نجار، کارپینٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کارپینٹر، نجار، بڑھئی، جو بھی الفاظ اپنی زبان میں آپ کہیں، بڑھئی کو بلایا، بڑھئی سے کہا کہ ہمیں ایک صندوق بنا دو۔ پوچھا کیا کرو گی؟ کہا یہ کام ہے۔ اب میں نے آپ سے پہلے بتا دیا تھا کہ مادر موسیٰ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، انہوں نے بتا دیا کہ بچے کو لٹانا ہے۔ کہا اچھا، سمجھ گیا۔ اب اس نے کہا کہ اب میں جا کر کے جلادوں کو بتاؤں گا کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ جلادوں کے پاس گیا، وہاں گیا تو یہ گونگا ہو گیا۔ قدرت کاملہ پروردگار دیکھیے آپ، جیسے ہی جلادوں کے پاس گئے یہ گونگا ہو گیا۔ اب یہ اشاروں سے کچھ بتانا چاہ رہا جلادوں کو، تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا کہ یہ ہمارا مذاق اڑا رہا۔ پھر جیسے مڑ کر کے وہ اپنے گھر کی طرف چند قدم چلا تو وہ بولنے لگا۔ اب پھر یہ مڑ کے چلا، اور اس کے بعد آیا جلادوں کے پاس، بتایا کہ وہاں پر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ پھر یہ گونگا ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب ایسا ہوا تو اب کہا اب نہیں بتائیں گے، اس میں بھی کوئی راز ہے۔ یہ اتنا سمجھ گیا۔ اب اس کے بعد اس نے صندوق بنایا، اور صندوق بنا کر کے مادر موسیٰ کو دے دیا۔ اب یہاں پر بڑی توجہ سے رکھیے گا، منہ اور سا دو حرف ہیں۔ منہ کہتے ہیں پانی کو، اور سا کہتے ہیں درخت کو۔ ایک روایت یہ دیکھی کہ خود فرعون نے ایک درخت لگایا تھا جو دریا کے کنارے تھا، تو چونکہ دریا کے کنارے تھا یہ منہ ہے، اور درخت تھا وہ سا ہے۔ چونکہ اسی درخت کو کاٹ کر کے بڑھئی نے، کارپینٹر نے صندوق کو بنایا تھا، اور اس میں جناب موسیٰ لٹائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام موسیٰ تھا۔ اب غور کیجئے، جناب موسیٰ نے، مادر موسیٰ نے صندوق کو لیا اور بیٹے کو لٹا دیا۔ اب آپ، میں اپنی ماؤں بہنوں سے اس وقت مخاطب ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی، بچہ ہے، شاید 2 دن کا ہے، 1 دن کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے، لیکن ماں کو حکم ہو رہا، اور ماں کو کتنا اعتماد رب پر ہے
یہ بھی توجہ رکھیے گا، ماں کو اپنے رب پر کتنا اعتبار ہے، توجہ رکھیے گا، یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی جملہ پھر میں عرض کروں گا کہ 70 ماؤں کی جو محبت اکٹھا ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ رب اپنے بندے کو چاہتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ماں کی محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے، اس ماں کی محبت کو آپ سمجھیے، اور اس کے بعد 70 ماؤں کی محبت کو اکٹھا کیجئے، اس سے کہیں زیادہ ہمارا رب ہمیں چاہتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اللہ کو پہچانتے نہیں، اللہ ہمیں کتنا چاہتا ہے، 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ چاہتا ہے۔ ادھر حکم ہوا کہ صندوق میں ڈال دو۔ اب مادر موسیٰ کس دل کے ساتھ، ایک طرف ممتا ہے، دوسری طرف حکم خدا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ممتا یہ کہہ رہی ہے کہ موسیٰ کو اپنے پاس سے جدا نہ کرے، لیکن حکم خدا کہہ رہا ہے، حکم یہ ہے کہ بھئی تم ڈال دو، اس لیے کہ میں ہی تو ہوں، رادوہ الیک، ہم تمہاری طرف اس کو پلٹائیں گے۔ یہ جملہ آیا ہوا کہ ہم تمہاری طرف پلٹائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے، یہ بار بار کا حکم آ رہا ہے جناب مادر موسیٰ کی طرف۔ خیر آئیں اور اس کے بعد دریا میں ڈال دیا، دریا میں ڈالا اور وہ موجوں کے حوالے کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ صندوق بڑھا اور پھر کنارے آیا، پھر بڑھا اور پھر کنارے آیا۔ تیسری مرتبہ ایک موج بڑی تیزی کے ساتھ لہر لے کر کے آئی کہ ایک مرتبہ وہ صندوق بڑھتا ہوا آگے چلا گیا، اور بڑھتا 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 جا کر کے فرعون کے قصر کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر ماں نے اپنی بیٹی سے، جو جناب موسیٰ کی بہن تھی کلثوم، اس سے کہہ دیا کہ بیٹی ذرا اس کی نگرانی کرتے رہنا کہ یہ صندوق جا کہاں رہا ہے، چونکہ یہ خود جا نہیں سکتی تھی۔ اب قریب تھا کہ مادر موسیٰ اپنے اظہار محبت کو، غم و غصے کو ظاہر کر دے، لیکن ادھر رب کا حکم ہو رہا ہے نہیں، تمہیں غصے کو، اپنے غم کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اس کو ڈال دو دریا کی طرف، اس لیے کہ ہم اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ خیر ڈال دیا۔ اب جب دریا کی لہروں کے ساتھ ساتھ صندوق جا رہا ہے اور بہن موسیٰ کی دور دور سے ایسا جا رہی ہیں کہ جلادوں کو پتہ یہ نہ چل سکے کہ ہم اس صندوق کی مراقبت کر رہے ہیں۔ غور ہے نا آپ لوگوں کی؟ یعنی صندوق کی طرف ہمارا کوئی خیال نہیں ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب یہاں پر بہن نے دیکھا کہ یہ صندوق جو ہے دریا کے کنارے لگا، اور وہ جو قصر تھا فرعون کا وہاں پر لگ گیا۔ دونوں میاں بیوی یعنی آسیہ اور فرعون وہاں پر بیٹھے سیر کر رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نہیں، صرف وہاں پر آسیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بہرحال وہاں پر نوکروں نے، غلاموں نے، کنیزوں نے اس صندوق کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو کھولیں یا نہ کھولیں۔ جیسے ہی فرعون نے دیکھا، کہا چلاؤ ہم کھولتے ہیں۔ صندوق کو کھولا، اس نے دیکھا ایک گڑھ نہایت خوبصورت بہترین جوان، جس کی آنکھوں سے بجلی کی طرح روشنی نکل رہی ہے، چہرہ نور سے چمک رہا ہے۔ اب لڑکے کو دیکھ کر کے تو فرعون تو پہلے پریشان ہوا، تو پھر آسیہ نے کہا کہ نہیں، اس کو ایسا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے اور تمہارے قرۃ عینی، یہ لفظ قرآن میں ہے، قرۃ عینی، یعنی ہمارے اور تمہارے کی آنکھ کی ٹھنڈک یہ بن جائے۔ اور چونکہ یہ بے اولاد تھا تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب اس نے، فرعون نے ایک بات اور سن رکھی تھی، اس کی ایک لڑکی تھی۔ دیکھیے رب کس طرح انتظام کرتا ہے، اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، کہ فرعون کی لڑکی تھی جو آپ آج کے زمانے میں ہینڈی کیپ کہہ سکتے ہیں۔ ایسی لڑکی تھی جو اس کا مرض تھا، دن بدن وہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت کے نجومیوں نے کہا تھا کہ دریائے نیل سے ایک مرد آئے گا، اس کے منہ کی لار اگر مل جائے اور اس کے جسم پر ملا جائے تو اس کو شفا ملے گی۔ اب یہاں سے بچہ جب صندوق میں ملتا ہے تو فرعون کو یہ خیال آ گیا کہ شاید یہ نہ ہو یہ وہی بچہ ہے، اس کے منہ کی لار ہم اپنے بیٹی کے جسم پر ملیں گے تو اس کو شفا ہو جائے گی۔ یہ پروردگار عالم کا منصوبہ آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ موسیٰ کو عظمت دے رہے ہیں اور کس طرح موسیٰ کی حفاظت ہو رہی۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ صندوق کھولا گیا، بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا۔ اب یہاں پر مسئلہ دودھ پلانے والی کا ہو گیا، پریشان ہیں سارے لوگ۔ اس کے بعد حرمنا علیہ المراضع، آخر میں یہ آگے آتا ہے کہ ہم نے جو ہے موسیٰ کے اوپر تمام عورتوں کو، یعنی ان کے دودھ کو حرام کیا تھا، یعنی موسیٰ کسی کا بھی دودھ پینے نہ پائیں۔ اب جناب فرعون
اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور ہو گیا، اب لڑکا آ گیا ہے، اس کی پرورش ہونی ہے۔ پورے شہر کے اندر پیٹ دیے گئی ڈنکی، لوگ دوڑنے لگے ادھر ادھر، جائیں بھائی ڈھونڈیں، ایک عورت آ رہی، دو آ رہی، تین آ رہی، چار، سب آئیں، کسی کی طرف موسیٰ نے منہ نہیں لگایا۔ آخر کار بہن نے جو دیکھا تھا کہ دریا کے کنارے پہنچی ہے، تو وہاں جا کر باہر قصر کے پاس بہن جلادوں سے کہہ رہی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں ایک گھر کا پتہ بتائیں جہاں پر اس بچے کو اس کی ماں، اس بچے کو ماں نہیں کہہ رہی، اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا ہم نے سنا ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے جو اس کے دودھ میں ایسی برکت ہے، شاید وہ، اچھا جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ جیسے ہی مادر موسیٰ پہنچی اور اپنے بچے کو گود میں لیا، ظاہر ہے کہ بچے نے ماں کی خوشبو سونگھی، اور اس کے بعد جیسے گود میں لیا بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر فرعون کا ذہن پھر ٹھنکا کہ یہی عورت کیوں جو اس کا دودھ یہ پی رہا ہے۔ فرعون خود آیا کہ تم کہاں سے ہو؟ کہا بنی اسرائیل سے۔ اب اس کی سمجھ میں آ گئی کہ بنی اسرائیل کا یہ بیٹا بھی ہے اور یہ بنی اسرائیل کی ماں بھی ہے، یہ نہ ہو کہ ایسا ہو کہ یہی بچہ بڑھ کے اور ہم کو۔ کہا تم کیوں دودھ پلا رہی ہو، اور تمہارے دودھ کو اس بچے نے کیوں قبول کر لیا، دوسروں کو قبول نہیں کیا؟ تو کہا کہ ایسا ہے کہ میں ایک پاک خاتون ہوں، اور میرا دودھ ایک ایسی خوشبو لاتا ہے جو کوئی بچہ میرے دودھ کے قریب آتا ہے وہ فوراً پینا شروع کر دیتا ہے۔ میرے دودھ سے ایک بہترین خوشبو آتی ہے۔ مادر موسیٰ نے جب یہ بات کہہ دی تو اس کو یہ اطمینان ہو گیا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، اچھا تم پلاؤ۔ اب اس کے بعد اس کی تنخواہ مقرر کر دی۔ آسیہ نے کہا کہ تم یہاں پہ رہو۔ مادر موسیٰ نے انکار کیا کہ ہمارے پاس بچے ہیں، گھر والے ہیں، اور ہم ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کریں گے کہ ہم یہاں بچے کو دودھ پلانے آ جایا کریں گے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، دوسری روایت یہ ملتی کہ نہیں، مادر موسیٰ جو ہے بچے کو لے کے چلی آتی تھی، اپنے گھر میں رکھتی تھی، دودھ پلاتی تھی، پھر لے جا کر کے قصر میں پہنچا دیتی تھی۔ علی ای حال یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا کہ موسیٰ کے دربار میں، فرعون کے دربار میں موسیٰ کی پرورش ہونے لگی۔ اب پرورش کے مرحلے میں جناب موسیٰ بڑھنے لگے، بڑھتے بڑھتے ایک وقت آیا کہ جب بڑے ہوئے، تھوڑا سے چند سال کے ہوئے، تو جیسے ہی چھینک آئی کہا الحمدللہ رب العالمین۔ بس الحمدللہ جیسے ہی کہا، فرعون نے تھپڑ مارا منہ کے اوپر موسیٰ کے کہ یہ تم کیا، لفظ اللہ آیا نا۔ اب فرعون تو سب سے بڑا خدا اپنے آپ کو مان رہا تھا، ادھر انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، جب تھپڑ مارا تو وہ جناب موسیٰ اچھل کر کے اور فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ داڑھی اس کی لمبی پیٹ تک تھی، داڑھی پکڑی اور کھینچ کر کے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو اب فرعون یہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکا تو نہیں ہے جو ہماری حکومت کو درہم برہم کرے گا۔ فوراً بیوی سے کہا اللہ اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ بیوی نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں، کیوں؟ ایسا ہے کہ اس کا امتحان لے لیتے ہیں۔ کہتا نہیں یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، میں نے جیسے اس کو مارے سے میری داڑھی پکڑ لی، مجھے بھی مارا ہے، یہ سمجھدار ہے۔ بیوی سے کہا کہ نہیں اس کو قتل کرتے ہیں۔ بیوی نے کہا نہیں ایسا نہ کرے۔ آپ دیکھیے پلان اللہ کا، توجہ فرمائیے، صرف میں عرض کر رہا ہوں، قادر مطلق خدا کا پلان آپ دیکھیے کہ کتنا وہ رحمان و رحیم ہے، اپنے بندے کو کیسا وہ چاہتا ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ ہمارے آپ کے لیے نصیحت ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے رحم و کرم پر اطمینان نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں پر آسیہ نے کہا کہ نہیں اس کو قتل کرو۔ کہا پھر کیسے امتحان ہو؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ ایک تشت میں آگ رکھ دیتے ہیں اور ایک تشت میں کھجور رکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ کھجور کی طرف چلا جائے تو سمجھدار لڑکا ہے کہ وہ کھجور کی طرف جا رہا ہے، اور اگر آگ کی طرف چلا جائے تو ناسمجھ ہے، بچہ جیسے بچہ ہوتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آگ روشن کی گئی، ایک تشت میں آگ لایا گیا اور دوسرا کھجور رکھی گئی۔ اب اس کے بعد موسیٰ جو ہے کھجور کی طرف بڑھے، کھجور کی طرف بڑھے، فوراً جبریل آئے، ہاتھ کو آگ کی طرف کر دیا اور ہاتھ سے انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا۔ تو آسیہ نے کہا دیکھا یہ بچہ ہے، نا سمجھ ہے، تم نے دیکھا کہاں کھجور کی طرف گیا ہے، وہ آگ کی طرف گیا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اب آئیے ان آیات پر غور کیجئے اور توجہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہم کو نصائح دیتا ہے، جس میں اب ان کے بعثت کے بارے میں مرض کروں تاکہ بات جو ہے تفصیلی ہے۔ بہرحال ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون، اب ان کے بعثت کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو مبعوث کیا فرعون کی طرف جا کر کے تبلیغ کرنے کے لیے۔
سرداروں کے پاس معجزے عطا کیے. پھر کہتے وہ ملئ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. قال موسیٰ یا فرعون، تو جناب موسیٰ نے فرعون سے کہا انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں. حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، کوئی بھی غلط بات نہیں کر رہا ہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تو ہمارے پاس دلیلیں بھی ہیں. فارسل معی بنی اسرائیل. اب یہ پوری تفصیل آتی ہے. اس کے بعد آگے مسئلہ بڑھ جاتا ہے ان کے عصا کا. میں یہاں پر ابھی نہیں چاہتا ہوں کہ عصا کے واقعے کو ذکر کروں، صرف یہاں پر بتاتا چلوں. ابھی تھوڑی سی بات بیچ میں رہ گئی ہے. قبطی جو مسلمان تھے، قبطی جو قوم تھی، قاف بے تو یہ قبطی جو تھے وہ مصر کے، اور فرعون بھی قبطیوں میں سے تھا. تو یہ چونکہ اب یہ میں بتانے میں جلدی کر گیا، اصل میں یہ جناب یوسف کے جو بیٹے تھے لاوی کی نسل سے جناب موسیٰ تھے. یعنی یوں آپ سمجھیے کہ ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب کے بیٹے یوسف کے بیٹے لاوی کے بیٹے فاحت کے بیٹے یحذر، اور ان کے بیٹے عمران، اور عمران کے بیٹے موسیٰ. اس طرح سلسلہ تھا کہ جناب یوسف کی نسل سے تھے. حضرت یوسف جس وقت میں آخر عمر کو پہنچے تو انہوں نے تمام اپنے رشتہ داروں کو، جو حضرت یعقوب کی نسل تھے، چونکہ ان کے 11 اولاد تھی، اولاد کی اولاد اور پوتے پروتے سارے لوگ تھے، سب کو اکٹھا کیا، 80 لوگ تھے. سب کو جناب یوسف نے پیغام دیا کہ دیکھو، تمہیں یہ جو بادشاہ ہے اس وقت کا، تم لوگوں کو ذلیل کرے گا، تم لوگوں کو پریشان کرے گا، لیکن گھبرانا نہیں. ایک بچہ پیدا ہوگا ہماری نسل سے جو اس کو ختم کرے گا، اور پھر حکومت ان کی آئے گی. یہ ایک پوری تفصیل ہے اس واقعے کے بعد. اس درمیان جو میں بات عرض کر رہا تھا بچپنے کی بات سے بڑھ کر کے آگے، کہ فرعون کے قوم کا ایک قبطی تھا جو وہاں پر کچن میں کام کرتا تھا. وہ جو ہے چاہ رہا تھا کہ ایک ایسے انسان سے جو بنی اسرائیل سے تھا، یعنی موسیٰ کے چاہنے والوں میں سے تھا، اس سے زبردستی کام لے، جیسا کہ فرعون کا طریقہ کار تھا. اب وہ زبردستی کام لینے کے لیے اس نے ان سے کہا، اس نے کام نہیں کیا، دونوں جھگڑ پڑے. جب دونوں جھگڑ پڑے تو ایک مرتبہ اس نے فریاد کی، جو موسیٰ کے چاہنے والا تھا. حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور صرف بچے کو چھڑانے کے لیے، لوگوں کو چھڑانے کے لیے ایک گھوسا لگا دیا اس کی طرف. اب گھوسا جب لگا دیا تو وہیں پہ اس کا کام تمام ہو گیا. یہ قرآن میں آیا ہوا اس کا پورا تفصیلی ذکر ہے، لیکن میں نے جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہاں پر جب کام تمام ہوا تو پھر یہاں پر جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے. اس کو ترک اولا کہا جاتا ہے. ترک اولا یعنی یہ کام نہ کیا ہوتا تو بہتر ہوتا. ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، فقہ جعفری میں اور شیعہ اثنا عشری میں یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ کے ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے کہ انبیاء غیر معصوم تھے. یہ بالکل پکی بات ہے کہ تمام انبیاء معصوم تھے. بعض لوگ ابھی بھی غلطی کر جاتے ہیں. مثلا عصا آدم و ربہ کے بارے میں آیا ہوا کہ حضرت آدم نے نافرمانی کی، اور وہ ظاہری الفاظ کی طرف جاتے ہیں، جبکہ یہاں فقہ جعفری میں تعویلات کا ایک پورا موضوع فقہ میں، علم کلام میں پڑھایا جاتا ہے. اس میں یہ تھا کہ ترک اولا یعنی یہ کام نہ کیا ہوتا تو بہتر تھا. حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا. اگر عصا کا ترجمہ آپ گناہ کریں گے تو آپ شیعہ فقہ اثنا عشری کے عقیدے سے باہر ہو جائیں گے. یہ نہ کہیے کہ قرآن میں صریحی آیت ہے. یہ قرآنی آیات میں محکم ہیں، متشابہ ہیں. ایک ایک آیت میں کتنے مفاہیم ہیں، کتنی چیزیں ہیں، ایک دریا ہے. میں صرف اس لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی غلطی نہ کیجیے گا کہ انبیاء کو غیر معصوم سمجھیے. حضرت آدم نے جو شجرے کی طرف، درخت کی طرف جا کر کے اس درخت سے کچھ میوے کھائے تھے. اب درخت میں بھی اختلاف ہے کہ کون سا درخت تھا، وہ سب تعریف چھوڑ دیجیے. بات یہ ہے کہ حضرت آدم نے یہ غلطی کی اور جنت سے نکالے گئے. اب اس کو برادران اہل سنت گناہ کہتے ہیں، جبکہ فقہ جعفری میں اس کو ترک اولا کہا جاتا ہے. ترک اولا یعنی یہ کام نہ کیا ہوتا تو بہتر تھا. تو اس کے سلسلے میں استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یہ جن سے جو غلطیاں ہو جاتی. حضرت موسیٰ نے بھی یہاں پر جب قبطی کو مارا اور وہ گرا اور مر گیا تو وہاں پر بھی استغفار کا ذکر قرآن میں پایا جاتا ہے. اب اس کے بعد پھر یہاں پر وہی موضوع آتا ہے جیسا کہ میں نے جناب ابراہیم کے واقعے میں تفصیلات کے ساتھ آپ کو
عرض کیا تھا کہ بادشاہ کے ظلم سے اور اس واقعے کے بعد سے کہ قبطی کو مار دیا گیا، رات بھر پورے شہر کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ موسیٰ نے ایک قبطی کو مارا ہے، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے اب موسیٰ کا ڈھونڈنا شروع ہو گیا۔ دوستوں نے کہا کہ آپ اس شہر سے چلے جائیے۔ اب یہاں سے ان کے جانے کی باری آتی ہے، اور پھر یہ راتوں رات اس شہر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک قرآن کا قصہ جو میں نے بہت ہی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں پر جو ہے جناب موسیٰ کا ذکر آتا ہے تفصیل کے ساتھ، سورہ مریم میں آیا ہے اور سورہ قصص میں آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اب اگلی آیت میں آپ کی خدمت پڑھ رہا ہوں جو سورہ شعراء میں ہے۔ جس وقت میں حضرت موسیٰ شہر کی طرف چلے گئے تو وہاں جانے کے بعد سے اب پھر حکم ہوتا ہے کہ فرعون کی طرف جاؤ۔ یہ دوسری آیت میں نے پڑھی، فاتیا فرعون فقولا ان رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ ایک مرتبہ جب آتے ہیں فرعون کے پاس تو کہتے ہیں کہ اب تم آئے ہو ہمیں دین سکھانے کے لیے، تم ایک تبلیغ ہماری طرف کرنے آئے ہو۔ الم نربک فینا، کیا تم ہمارے قصر میں پرورش نہیں پائے ہو؟ ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی ہے۔ وَلَبِثْتَ فِينَا عُمُرَ سِنِينَ، اور ہمارے درمیان تم اتنے زیادہ رہ چکے ہو۔ وَفَعَلَتْ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم جو بھی قبطی کا خون کر چکے ہو یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اب اس کے بعد سے آگے جو آیت پڑھتی ہے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ نَبَتَّ بَنِي اسرائیل، اب نعمت الہی کا ذکر آ رہا ہے جناب موسیٰ کے اوپر۔ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، توجہ کیجئے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو یہاں پر ہے قال رب السماوات والارض، جیسے جناب ابراہیم کے واقعے میں نمرود نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون سا ہے، تو یہاں فرعون پوچھتا ہے کہ وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماوات والارض، یہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں۔ یہاں پر یہ واقعہ اس اعتبار سے قرآن نقل کرتا ہے، اور پھر تفصیلات آگے بڑھتی ہیں۔ جب بات آگے آ جاتی ہے تو اب یہاں مرحلہ آ جاتا ہے موسیٰ کے اور اس کے فرعون کے لوگوں سے مقابلے کا، اور اس سلسلے میں دیکھیے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، دیکھو موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں اور احسانات کیے ہیں۔ اب پھر وہ ماں کا ذکر آنے کے بعد اب تفصیل کے ساتھ جو ہے بحث آ جاتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیئے۔ یہاں پر جناب موسیٰ کے جو واقعات ہیں سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ اچھا، پھر وہاں سے جب رات کو نکل گئے، وہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا قبطی کا، فخرج منہم خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، تو وہاں کے خوف سے وہ باہر نکل گئے۔ اب اس کے بعد مدین پہنچتے ہیں۔ مدین ایک شہر ہے جو خلیج عقبہ کے نیچے ہے، یعنی حجاز اور شامات یہ شمال میں ہوتے ہیں، اس کے نیچے کی جگہ ہے۔ مدین میں پہنچے تو وہاں ایک جگہ جا کر کے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ لوگ ہیں جو کنویں پہ پانی اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور بڑی دیر سے ادھر دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنے جانوروں کو لے کر کے آئی ہیں، اور وہاں پر جو ہے ان کو موقع نہیں دے رہے ہیں۔ جناب موسیٰ بڑے تھکے ہوئے تھے، رات کے چلے ہوئے تھے، 8-10 گھنٹے گزارنے کے بعد جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ لوگ ہیں، ان کو موقع نہیں دے رہے۔ لڑکیوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہمیں شام ہو رہی ہے، ہمیں پانی پلانا ہے اپنے جانوروں کو، اور بوڑھا باپ ہے، کیسے جلدی سے جائیں، کیا کریں؟ تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ لوگ مرد لوگ ہیں، ہم کو موقع نہیں دیتے۔ کہا اچھا لاؤ اپنی ڈول لاؤ۔ اب جناب موسیٰ طاقتور تھے، انہوں نے وہاں جا کر کے ڈول کو نکالا اور جانوروں کو ان کے پانی پلا دیا۔ لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور جا کر کے گھر پہنچی تو جناب شعیب پیغمبر پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئے؟ کہا کہ وہاں پر موقع نہیں مل رہا تھا، تو وہاں پہ ایک جوان بیٹھا تھا اور اس نے ہم کو جو ہے پانی پلا دیا تو ہم آ گئے۔ جناب شعیب نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو جاؤ اس جوان کو بلا کے لے آؤ۔ بڑی توجہ سنیے گا واقعہ۔ جناب شعیب نے کہا کہ بلا لاؤ اس کو۔ اب ایک لڑکی ان میں سے آئی شرم کرتی ہوئی، اور ایک تمشی
وہ اس پہ جملہ آیا ہوا ہے کہ بڑے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور جناب موسیٰ سے کہا کہ چلو ہمارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے یہ واقعے کا ذکر کیا کہ آپ نے پانی پلایا ہے تو بابا نے بلایا۔ جب وہاں پہنچے تو موسیٰ نے پوری تفصیل فرعون کی اور ان کے سارے ظالموں کی سب کی بات چیت کی۔ اب اس کے بعد سے جناب شعیب نے جب پوری بات سنی، اب بتایا کہ میں شعیب پیغمبر ہوں اور تم موسیٰ ہو، ایسا کرو کہ جو ہے تم یہاں پہ ٹھہر جاؤ۔ بیٹی نے فرمائش کی کہ بابا جان اس نے چونکہ پانی پلایا ہے ہمارے جانوروں کو تو ان کی مزدوری دے دیں۔ یہ ایک جملہ یہاں پر یاد رکھیے کہ کسی بھی انسان سے بیکاری کا کام نہ لیجئے گا۔ یہ سیرت پیغمبر ہے کہ مزدوری ضرور دو، ٹھیک ہے نا؟ توجہ آپ کی، کام کسی سے لیجئے تو فری میں کام نہ لیجئے، کچھ نہ کچھ اس کو دے دیجئے۔ یہ بیٹی نے کہا، جناب شعیب نے قبول کیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ ہم تم کو اس کا اجر دینا چاہتے ہیں، اجرت یہ ہے کہ ہماری ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لو، لیکن 8 سال تمہیں ہمارے ہاں مزدوری کرنی پڑے گی۔ آئیے انڈیا پاکستان کے ماحول کو غور کریں، یہاں پر الحمدللہ کچھ تو بہرحال فرق ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن جہاں پہ جہیز پرتھا ہے، جہیز کے جو سلسلہ ہے، کتنے بیچارے غریب ختم ہو جاتے ہیں اپنے لڑکیوں کی شادیوں کے سلسلے میں۔ یہاں پر شعیب کیا کر رہے ہیں کہ لڑکی کی شادی کرو اور مزدوری بھی تمہیں 8 سال تک یہاں پہ کرنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ آیا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 10 پورا کر دو پھر لڑکی کو لے کر چلے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داماد مزدور ہے۔ یہاں تو داماد کے اتنے نخرے ہیں، اب آج کل تو 4 پہیے والی گاڑی ضروری ہو گئی ہے کہ جب تک کہ 4 پہیے والی گاڑی نہ ہو ہم شادی نہیں کریں گے۔ سیرت پیغمبر یہ ہے، سیرت موسیٰ اور شعیب یہ ہے کہ مزدوری کر کے بیٹی کو حاصل کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ بہرحال تفصیل قرآن میں اتنی زیادہ تفصیلات ہے، اس کے بعد کتابوں میں جائے بڑی تفصیل ہے۔ آخر کار میں یہاں پر بہت شارٹ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر دوبارہ قصر میں اور فرعون کی طرف جانا ہوتا ہے اور وہاں پر سلسلہ بڑھتا ہے۔ اب چونکہ جادوگروں کا سلسلہ ہے تو اس وقت میں جناب موسیٰ میں قرآن کی آیت رکھ کر کے میں جلدی زبانی عرض کر دوں، 2 تو بج گئے ہیں، اب کیا کروں میں۔ خیر، تو ایسے وقت میں جناب موسیٰ سے کہا کہ تم ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہو، ہمارے پاس یہ جادوگر ہیں۔ جادوگروں سے کہا کہ بھئی تم اپنا کرتب دکھاؤ۔ جناب موسیٰ نے کہا تم اپنا دکھاؤ۔ دونوں میں باتیں ہوتی نہیں، آخر جناب موسیٰ نے کہہ دیا کہ تم اپنا کرتب دکھاؤ۔ انہوں نے رسی ڈالی اور رسی سانپ بن گئے، رسی ڈالی رسی سانپ بن گئے۔ اب کیا کریں؟ جناب موسیٰ کے پاس عصا تھا، عصا کو ڈالا اور بڑا اژدہا بن کے تیار ہو گیا۔ اژدہا بنا اور اس کے بعد ان کی رسیوں کو جو سانپ بنے تھے ان کو کھانا شروع کر دیا۔ فرعون دیکھتا ہوا گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، موسیٰ یہ کیا کر دیا تم نے؟ کہا اپنے جادوگروں سے پوچھو کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت میں موسیٰ کے پاس جو جادوگر تھے وہ سب کے سب پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر کے موسیٰ کی ہیبت ان جادوگروں کے دل میں ایسی آئی کہ اب ان کو خیال آیا کہ نہیں واقعی موسیٰ کسی حق پر ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ قرآن میں جو لفظ ہے یہی آخری کا جملہ ہے، توجہ فرمائیے گا کہ جس وقت میں انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو فرعون نے کہا کہ تمہیں ہم سے پوچھے بغیر تم نے اعلان کر دیا، لأقطعن وأصلبنکم، ہم تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیں گے اور تمہارے پیر کو کاٹ دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تم کا اب کیا کہتے ہیں موسیٰ کے اوپر، جو موسیٰ کے لحاظ سے ان کے اوپر جو خوف طاری ہوا تو کہتے ہیں آمنت برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائیں۔ بس جملہ سنیے گا، آخری جملہ ہے، ایمان لائیں رب العالمین پہ، پھر یہیں پر بات ختم ہو جاتی۔ لیکن جادوگر یہ کہہ رہے ہیں کہ رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پہ لاتے ہیں اور وہ رب جو موسیٰ کا ہے اور جو ہارون کا رب ہے۔ آپ نے توجہ کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں توجہ رکھیے گا۔ ہم پر اعتراض کرنے والے کہ بھئی آپ لوگ علی ولی اللہ کو کہتے ہیں، تشہد میں کو کہتے ہیں، یا مثلا اذان میں کہتے ہیں، یہ پرانی سیرت انبیاء ہے کہ رب العالمین کا جب ایمان آپ لائیں اور لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو پیغمبر کی نبوت کا بھی اعلان کرنا ہوگا، جیسا جادوگروں نے موسیٰ کے بارے میں کہا۔ اور صرف پیغمبر کے بارے میں نہیں کہنا ہے بلکہ پیغمبر کے جانشین ہارون کا جو ذکر آیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ بھی کہا جائے گا۔ یہ قرآن کی سیرت۔
بہت ہی شارٹ میں نے اب انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی، تو یہاں پر صرف آپ توجہ فرمائیے گا کہ یہ ہے جناب موسیٰ کے اور فرعون کے درمیان کے باتیں ہیں۔ عصا کے بارے میں تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کل عرض کریں گے، اس لیے کہ وقت سے میں اوپر جا رہا ہوں، اور بھی جناب موسیٰ کے بڑے واقعات ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ دوستو عزیزو، آج کی تاریخ میں صرف اس اعتبار سے کہ بنی ہاشم میں جو سب سے پہلا شہید ہونا تھا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اس کو اختیار کیا، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ بنی ہاشم میں اپنی اولاد کو بچا لیا اور ہم لوگوں کو شہید کرا دیا۔ اس لحاظ سے کربلا سے جس وقت امام حسین علیہ السلام چلے ہیں تو ایک مؤذن تھا جس کا نام مسروق تھا، حجاج ابن مسروق۔ ہر جگہ کربلا سے لے کر کے جب کعبہ مکے میں پہنچے ہیں تو وہاں بھی حجاج ابن مسروق اذان دیتا تھا، وہاں سے آگے جب بڑھے راستے پہ جہاں جہاں بھی ہے حجاج ابن مسروق اذان دیتا تھا، لیکن جب عاشور کی صبح آئی تو حجاج کو روک دیا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا علی اکبر تم اذان دو، صرف احتجاج تھا تاکہ کفار اور دشمن کے لوگ آج اذان علی اکبر سن لیں، ایسی اذان جو صورت میں، سیرت میں، آواز میں رسول اللہ سے مشابہ تھا۔ اور جناب علی اکبر نے اذان دی، یہ عاشور کی اذان تھی۔ دوست عزیزو، یہی وہ بات تھی کہ جناب علی اکبر کو جب بھیج رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے خدایا اللہم اشہد، تو گواہ رہنا کہ میں اب اس قربانی کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں، منطق میں یہ ہمارے نانا سے مشابہ تھا۔ اور جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ جزاکم ربکم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بنی ہاشم میں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں تقدم بنیا، اے میرے بیٹے آگے بڑھو۔ جناب علی اکبر کو تیار کر کے جب میدان کی طرف بھیجتے ہیں، کہتے علی اکبر جتنا آگے بڑھتے جاؤ مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم صاحب اولاد نہیں ہو، میں کیسے تمہیں بھیج رہا ہوں یہ میں جان رہا ہوں۔ علی اکبر میدان میں گئے، جنگ کرتے کرتے پریشان حال ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ام لیلہ سے کہا ام لیلہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ مقابل میں دشمن کھائے ہوئے ہے، پانی پیے ہوئے ہے، میرا بیٹا پیاسا ہے۔ بیویوں کو جمع کر کے ام لیلہ نے دعا کی پروردگارا یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر خیمے میں پہنچے۔ بابا جان پیاس سے کلیجہ کباب ہوا جا رہا ہے۔ امام نے کہا اپنی زبان کو میرے منہ میں دے دو۔ علی اکبر نے زبان دی، فوراً کھینچ لی۔ بابا جان آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ خشک ہے۔ علی اکبر کو انگوٹھی دی اور کہا اس کو منہ میں رکھ لو، اب آپ کو بابا ساقی کوثر سے راب کریں گے۔ دوبارہ میدان میں گئے۔ علی اکبر جانتے تھے کہ مولا ہمارے میرے بابا کی کیا کیفیت ہے۔ لڑتے لڑتے جس وقت میں سینے پہ برشی لگی، ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آتے ہوئے علی اکبر مدد کے لیے نہیں بلاتے، کہتے بابا جان آخری سلام قبول کیجئے۔ آواز آ رہی تھی، حسین علی اکبر کی طرف جا رہے تھے لیکن صحیح طور سے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا زینب کھڑی ہیں۔ آواز دی اے زینب کبریٰ آپ کیوں آ گئیں؟ کہا آپ کو میں نے دیکھا کہ علی اکبر کی لاش پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو میں پہنچ گئی ہوں۔ کہا جلدی سے آپ خیمے میں جائیں۔ علی اکبر سے پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ کہا سینے پہ برچھی لگی ہوئی ہے بابا جان۔ آستینوں کو الٹا گھٹنے ٹیکے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنے لگے۔ آواز دی یا علی، شاید بابا کو آواز دے رہے تھے۔ ادھر علی اکبر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ آواز دی بچوں کو آؤ، جوان کا لاشا ہے، بابا سے اٹھ نہ سکے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلب۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔